دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ امیہ بن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا، اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روئی زمین کا بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی دوسرے کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کی خدا کی پرستش کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہماری مقدس بتوں کی دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مار دیے جاؤ گے۔ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کے پوج کرنے والے کی غلام ہو کر محمد کی خدا کی پرستش کرو۔ اور وہ غلام جو توحید کا سچا دل سے شودہ ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تیرا زور چلتا ہے، لیکن میرا دل اور جان محمد اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور تمہارے خود سے بنائے بتوں کو پوجنا اب میرے بس کی بات نہیں۔ یہ بات سن کر امیہ غیر غضبناک سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا، تو اپنے بے دینی کا مزہ چکھ دوں گا کہ تم محمد اور اس کا خدا تمہیں کیسے بچا سکتا ہے۔ امیہ کی تشدد شروع ہو گیا۔ مکہ کی زمین گرمی کی سبب بڑی ہی مشہور تھی۔ امیہ نے اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا تھا کہ تم محمد کی دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس کی منہ سے سوائے احد احد سے کچھ نہ نکلا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں مزید بڑھاتا رہا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا۔ ان کی یہ کوششیں بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکا۔ آخر تک ہار کر امیہ نے مکہ کے بدمعاش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان کو اتنی اذیتیں دو کہ محمد اور اس کا خدا کا نام لینا بھول جائیں۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، جسم کے کپڑے اتار کر لوہے کی چمڑے پہنا کر تپتی ریت پر لٹاتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والے یہ صحابی کوئی اور نہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ ان ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ اب رضی اللہ عنہ نے امیہ سے فرمایا، اے امیہ، اس بے کس اور بے مظلوم پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے۔ اگر تو اس پر احسان کرے تو تیرا یہ احسان تمہارے آخرت میں کام آئے گا۔ اس دن اس نے نہایت حقار سے کہا کہ میں تمہارے اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے میں وہی کروں گا۔ صدیق رضی اللہ عنہ اس کے جواب سے بے حد افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس پر ظلم و ستم کی پہاڑ توڑنا تیرے شایان شان نہیں ہے، جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جھٹ سے تیار ہو گئے اور فرمایا کہ کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا، تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا دام فضدات رومی ہے، وہ مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ اب رضی اللہ عنہ فوراً راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فضدات رومی
ایک نہایت کارآمد غلام ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے دینے سے انکار کر دے گا، مگر آپ رضی اللہ عنہ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 روپے چاندی کی فرمائش کی۔ اسے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بخوبی خوشی سے ادا کیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں پیش ہوئے اور سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے ابوبکر، اس کار خیر میں بھی شریک کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمہ جاری ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس غلامی میں 25 سال گزارے، لیکن چونکہ آپ نہایت پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً قبول کیا اور یہ آپ صادق قبول کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے تو آپ جان بھی لڑاتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل ہوئے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی بڑی خدمت اور ان سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے بڑا موزن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اذان کرنے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت بہت دلنشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ سب لوگ کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری کو جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ مدینہ میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور جہاد کے جانے کی اجازت پیش کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس شرط پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات مان لی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اب اذان نہیں دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلیفہ کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور میں بیت المقدس کی تاخیر کے لیے جانا پڑا، تو وہاں عیسائیوں سے صلح نماتے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آج قبل اول توحید کا پرچم لہرا دیا ہے، تو اس بعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہی اذان دینا شروع کی تو صحابہ کرام کو عہد نبی کی یاد تازہ کر دی اور ان پر رخ طاری ہو گئی۔ شام کی مرکے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کی۔ یوں ہی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تھی، لیکن ایک دن آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، اے بلال، کیا وہ وقت نہیں آیا جو آپ میرے زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ نے بے تاب ہو کر فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد دور اقدس پر حاضری دی۔ اس دور سے روئے کہ حاضر پن بھی یک شاخ بار ہو گئے۔ وہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسے کو
اپنے سینے سے چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان فجر کی درخواست کی۔ بالا اس میں رد کرنے کی کیا گنجائش تھی؟ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینا شروع کی۔ لوگوں کی آئے رسالت کی یاد تازہ ہو گئی۔ لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور واپس آ گئی ہو۔ ایسا دردناک منظر کہیں ایسے دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ آئے دوستو، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شفاعت عطا فرما، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔